بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب سلطنتوں کے پرچم کپڑے کے ہوتے تھے اور بازار لکڑی کے دروازوں اور مٹی کی دیواروں کے درمیان آباد ہوتے تھے۔ صحرا کے کنارے ایک قدیم شہر تھا۔ اس کے گرد فصیل تھی، دروازے پر لکڑی کے بڑے کواڑ، اور صبح ہوتے ہی پہرے دار مشلیں بجھا دیتے تھے۔ جب سورج ریت سے ابھرتا تو شہر سنہری روشنی میں نہا جاتا۔ گلیوں میں پانی کے گھڑے لے کر عورتیں گزرتیں، دکاندار اپنے لکڑی کے دروازے کھولتے، تخت بچھاتے، کپڑا پھیلاتے، اور اونٹوں کے قافلے آہستہ آہستہ اندر داخل ہوتے۔ مگر ہر شہر کی چمک کے پیچھے ایک خاموشی بھی ہوتی ہے۔ اسی شہر کے آخری کنارے پر، جہاں فصیل کی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی اور ریت دیواروں سے لپٹ کر رہتی تھی، وہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی، اور اس جھونپڑی میں رہتا تھا ایک بوڑھا لکڑہارا، بابا حامد۔ بابا حامد کبھی جوان تھا، کندھے چوڑے، بازو مضبوط، اور کلہاڑی کا وار ایسا کہ درخت کانپ جاتا۔ وہ صبح نکلتا تو شام تک لکڑی کا ڈھیر جمع کر لیتا۔ شہر کے لوگ اس کی محنت کی تعریف کرتے، مگر وقت کسی کا نہیں ہوتا۔ بیوی بیماری میں دنیا سے چلی گئی، اولادہ قسمت نے نہ دی، اور دوست ایک ایک کر کے مٹی میں سو گئے۔ اب اس کے پاس نہ گھر کی رونق تھی، نہ کہے، بس ایک کمزور سا خچر تھا جس کا نام تھا صابر۔ صابر کی کمر بھی جھکی ہوئی تھی، مگر آنکھوں میں عجیب سی وفاداری تھی۔ وہ بابا حامد کے قدموں کے ساتھ قدم ملاتا، چاہے راستہ کیسا بھی ہو۔ بابا حامد اکثر اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتا، صابر، دنیا ہمیں کمزور سمجھتی ہے، مگر اللہ کمزوروں کو آزما کر بلند کرتا ہے۔ سردی اس سال کچھ زیادہ ہی سخت تھی، ہوا ریت کے ذروں کو ساتھ لے کر چہرے پر چپتی۔ رات کو جھونپڑی کی دیواریں ٹھنڈی ہو جاتیں اور چراغ کی لو لرزتی رہتی۔ بابا حامد صبح فجر کے بعد نکلتا، وضو کرتا، 2 رکعت نفل پڑتا، اور پھر کلہاڑی کندھے پر رکھ کر جنگل کی طرف روانہ ہوتا۔ راستہ پتھریلا تھا، ہر قدم جیسے ہڈیوں پر پڑتا ہو۔ صابر آہستہ چلتا، مگر رکتا نہیں تھا۔ جنگل میں درخت کم تھے، زیادہ تر خشک ٹہنیاں، پرانے درختوں کے گرے ہوئے تنے۔ بابا حامد لکڑی کاٹتا، پسینہ بہتا، سانس تیز ہو جاتی۔ کبھی وہ رک کر درخت کے تنے سے ٹیک لگا لیتا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا، اللہ، جب تک سانس ہے ہمت بھی دے دے۔ جب وہ لکڑی کا گٹھا باندھ کر شہر آتا تو بازار پہلے ہی آباد ہوتا۔ لکڑی کے دروازے کھلے ہوتے، تختوں پر کپڑے، مسالے، اناج کی بوریاں سجی ہوتی۔ کسی دکان سے لوہے پر ہتھوڑے کی آواز آتی، کسی سے خوشبو۔ بابا حامد ایک کونے میں اپنا گٹھا رکھتا، انتظار کرتا کہ کوئی خریدار آئے۔ ایک تاجر نے لکڑی کو پرکھا، پھر ہنستے ہوئے کہا، بابا حامد، یہ لکڑی کمزور ہے، آگ دیر سے پکڑے گی۔ آس پاس والے مسکرا دیے۔ بابا حامد نے آہستہ کہا، حاجی، سردی میں جو مل جائے وہی نعمت ہے۔ تاجر نے منہ موڑ لیا۔ بابا حامد کے دل میں لمحہ بھر کے لیے چبھن ہوئی، مگر اس نے شکایت نہ کی۔ وہ جانتا تھا، لوگ قیمت دیکھتے ہیں، اللہ نیت دیکھتا ہے۔ اس رات ہوا کچھ زیادہ تیز تھی۔ جھونپڑی کے دروازے کے کواڑ ہل رہے تھے، چراغ کی لو بار بار بجھنے کو آتی۔ بابا حامد نے پوٹلی کھولی، چند تانبے کے سکے اور 2 چاندی کے درہم۔ اس نے سکہ ہاتھ میں لے کر دیر تک دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، اللہ، میں نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا، مگر اب طاقت کم ہو رہی ہے۔ اگر میرے لیے کوئی دروازہ رکھا ہے تو میرے قدم اس کی طرف موڑ دے۔ صابر باہر خاموش کھڑا تھا، چاندنی اس کی کمر پر پڑ رہی تھی۔ بابا حامد کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں اس نے دیکھا ایک تنگ درہ، سیاہ چٹان،
اور اس کے پیچھے روشنی۔ آواز آئی، وہ راستہ اختیار کر جس سے لوگ ڈرتے ہیں۔ ہر بند چٹان دیوار نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ دروازہ بھی ہوتی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے باہر دیکھا، صابر کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں جیسے یقین تھا۔ بابا حامد نے آہستہ کہا، کل ہم اس طرف جائیں گے جہاں کوئی نہیں جاتا۔ فجر کی اذان ابھی ختم ہوئی تھی، آسمان ہلکے نیلے رنگ میں ڈوبا ہوا تھا اور ہوا میں سردی کی تیزی باقی تھی۔ بابا حامد نے وضو کیا، 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر جھونپڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھا جیسے اجازت لے رہا ہو۔ اللہ، تیرا نام لے کر نکل رہا ہوں۔ اس نے کلہاڑی کندھے پر رکھی، پوٹلی کمر سے باندھی اور صابر کی رسی ہاتھ میں تھام لی۔ شہر ابھی پوری طرح بیدار نہیں ہوا تھا، چند چراغ بجھ رہے تھے، چند دکانوں کے لکڑی کے کواڑ آہستہ آہستہ کھل رہے تھے۔ مگر آج بابا حامد نے عام راستہ اختیار نہیں کیا۔ وہ شہر کے پچھلے حصے کی طرف مڑ گیا، جہاں سے جنگل کے اس پار جانے والی پگڈنڈی نکلتی تھی۔ یہ راستہ عام لوگوں کا نہ تھا، چند چرواہے کبھی کبھار گزرتے تھے، مگر اکثر یہ ویران ہی رہتا۔ زمین پتھریلی تھی، ریگزار کے بیچ نوکیلے پتھر، دور دور تک درخت کم، اور ہوا کی آواز زیادہ۔ صابر آہستہ مگر پر یقین قدم بڑھا رہا تھا۔ بابا حامد کی سانس کچھ بھاری تھی، مگر دل میں عجب سکون بھی تھا۔ کیا یہی وہ راستہ ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ وہ لمحہ بھر رکا، پیچھے شہر کی فصیل دھندلی دکھائی دے رہی تھی، آگے صرف چٹانیں اور خاموشی۔ پھر اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ کچھ فاصلے کے بعد زمین اونچی ہونے لگی، پہاڑی راستہ شروع ہو گیا۔ 2 چٹانیں اس قدر قریب تھیں کہ کندھے رگڑ کھاتے۔ اوپر آسمان ایک باریک لکیر کی طرح نظر آتا۔ یہاں پرندوں کی آواز نہ تھی، نہ جانوروں کی، صرف صابر کے کھروں کی ٹک ٹک اور بابا حامد کی سانس۔ دل میں ایک ہلکی سی گھبراہٹ آئی۔ لوگ کہتے تھے، یہاں مت جانا۔ اس کے ذہن میں بازار کی باتیں گونج، مگر پھر اسے اپنی جھونپڑی یاد آئی۔ سردی، خالی پوٹلی اور ہنستے ہوئے چہرے۔ اس نے آہستہ کہا، اللہ، اگر ڈر کے آگے خیر ہے تو مجھے ڈر سے نکال دے۔ ایک نوکیلے پتھر پر قدم رکھا اور پاؤں پھسل گیا۔ بابا حامد زور سے زمین پر گرا، کلہاڑی دور جا گری، ٹانگ پتھر سے ٹکرائی، گرم خون ریت پر پھیل گیا۔ چند لمحوں کے لیے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ صابر رک گیا، پھر واپس آیا۔ اس نے اپنا سر بابا حامد کے کندھے سے لگایا، جیسے کہہ رہا ہو، اٹھو، ابھی راستہ باقی ہے۔ بابا حامد نے کپڑے کا ٹکڑا پھاڑ کر پٹی باندھی، درد سے دانت بیچ لیے، اور آہستہ کہا، اللہ، اگر یہی آزمائش ہے تو مجھے واپس نہ موڑنا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک کھلے حصے میں پہنچے۔ سامنے 2 راستے تھے، ایک نسبتاً ہموار، جس پر کبھی کبھار قدموں کے نشان دکھائی دیتے، دوسرا پتھریلا تن اور سیاہ چٹانوں کے بیچ گم ہوتا ہوا۔ بابا حامد نے ہموار راستے کی طرف قدم بڑھایا، مگر صابر رک گیا۔ رسی کھینچی، نہ چلا، دوبارہ کھینچی، تب بھی نہیں۔ بابا حامد کے دل میں جھنجھلاہٹ آئی۔ صابر، میری ٹانگ زخمی ہے۔ مگر صابر نے اپنی گردن موڑی اور پتھریلے راستے کی طرف دیکھنے لگا۔ خاموشی میں ایک عجیب سی ضد تھی۔ بابا حامد نے گہری سانس لی اور خواب کی آواز یاد آئی، وہ راستہ اختیار کر جس سے لوگ ڈرتے ہیں۔ اس نے رسی ڈھیلی چھوڑ دی، صابر آگے بڑھ گیا، اسی خطرناک راستے پر۔ راستہ اور تنگ ہوتا گیا، کانٹے کپڑوں میں اٹکتے،
پتھر قدموں کو زخمی کرتے۔ پھر اچانک سامنے ایک بڑی چٹان دیوار کی طرح کھڑی تھی۔ راستہ ختم۔ بابا حامد کا دل بیٹھ گیا۔ اللہ! کیا میں غلط آ گیا؟ وہ تھک کر چٹان کے پاس بیٹھ گیا۔ واپسی کا راستہ بھی آسان نہ لگتا تھا، مگر صابر خاموش نہ رہا۔ وہ چٹان کے کنارے گیا، اپنے گھر سے زمین کھرچنے لگا۔ ریت ہٹی، کانٹے ہٹے، اور ایک جگہ سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ بابا حامد نے جھک کر دیکھا۔ چٹان میں ایک باریک دراڑ تھی، اندر اندھیرا، مگر ہوا میں تازگی۔ دل تیز دھڑکنے لگا۔ اللہ! میں اندھیرے میں جا رہا ہوں، مگر تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ جھکا اور اس تنگ دراڑ میں داخل ہو گیا۔ چٹان کی دراڑ اتنی تنگ تھی کہ بابا حامد کو گھٹنوں کے بل جھکنا پڑا۔ صابر باہر خاموش کھڑا رہا، جیسے پہرا دے رہا ہو۔ اندر اندھیرا تھا، ہوا ٹھنڈی تھی، چٹانوں سے نمی کی ہلکی خوشبو آ رہی تھی۔ ہر قدم پر پتھر چپتے، ٹانگ کا زخم پھر دھڑکنے لگا۔ بابا حامد نے دیوار کو ہاتھ سے چھوا، ٹھنڈک اس کے جسم میں اتر گئی۔ اللہ! اگر یہ دروازہ ہے تو خیر کا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ کچھ دیر بعد دراڑ تھوڑی کشادہ ہونے لگی۔ اندھیرے کے بیچ ایک ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ وہ باہر نکلا، اور جو منظر اس نے دیکھا اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ چٹانوں کے بیچ ایک چھپی ہوئی وادی تھی، اوپر سے روشنی باریک دھاروں کی صورت نیچے گر رہی تھی۔ زمین نرم تھی، اور درمیان میں ایک چھوٹا سا چشمہ بہہ رہا تھا۔ صحرا کے بیچ یہ سبز ٹکڑا کسی خواب جیسا تھا۔ بابا حامد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ! یہ تیرا کرم ہے میرا وہم؟ بابا حامد چشمے کے قریب گیا۔ پانی صاف اور ٹھنڈا تھا۔ اس نے ہاتھ دھوئے، زخم پر پانی ڈالا، اور سکون محسوس کیا۔ مگر اس کی نظر ایک چٹان پر پڑی۔ چٹان کے کنارے پیلی چمک تھی، جیسے سورج کی کرن پتھر میں قید ہو۔ وہ قریب گیا، انگلی سے ریت ہٹائی۔ نیچے دھات کی رگ چمک رہی تھی۔ سونا! اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ پیچھے ہٹا، پھر دوبارہ دیکھا۔ یہ خواب نہیں تھا۔ اللہ! یہ آزمائش ہے رحمت؟ بابا حامد کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے زمین پر سجدہ کیا۔ رب! میں خالی ہاتھ آیا تھا، تو نے میرے لیے خزانہ رکھا تھا۔ چند لمحے وہ خاموش سجدے میں رہا۔ پھر اس نے خود سے کہا، یہ سب میرا نہیں ہو سکتا، یہ تیرا دیا ہے، اور تیرا دیا ہوا امانت ہوتا ہے۔ وادی میں جگہ جگہ چمکتی رگیں تھیں۔ اگر وہ چاہتا تو جتنا اٹھا سکتا اٹھا لیتا، شہر جا کر امیر بن جاتا۔ مگر بابا حامد بیٹھ گیا۔ اگر میں سب لے جاؤں تو کل کوئی اور یہاں آ کر کیا کرے گا؟ اس نے صرف چند چھوٹے ٹکڑے توڑے، اتنے جتنے وہ خود اور صابر سنبھال سکے۔ اس نے باقی کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اللہ! میں تیرا امتحان نہیں لینا چاہتا، بس تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بابا حامد نے سونے کے ٹکڑے کپڑے میں لپیٹے، پوٹلی مضبوطی سے باندھی۔ وہ دراڑ کی طرف لوٹا۔ باہر صابر اب بھی کھڑا تھا، خاموش ثابت قدم۔ بابا حامد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ صابر! اللہ نے ہمیں رسوا نہیں کیا۔ مگر دل کے اندر ایک اور احساس تھا، اگر کسی کو اس کا علم ہو گیا تو۔ واپسی کا راستہ اب پہلے جیسا آسان نہ لگ رہا تھا۔ بابا حامد نے دراڑ سے باہر قدم رکھا تو شام ڈھلنے لگی تھی۔ آسمان سرخی مائل تھا اور چٹانوں کے سائے لمبے ہو چکے تھے۔ اس نے پوٹلی کو مضبوطی سے کمر سے باندھا۔ سونے کے چھوٹے ٹکڑے ہلکی سی ٹھنڈک دے رہے تھے، جیسے ذمہ داری ہو۔ صابر خاموش تھا، مگر اس کی چال پہلے سے زیادہ محتاط تھی۔ بابا حامد کے دل میں خوشی بھی تھی۔
مگر ایک ڈر بھی، اگر کسی نے دیکھ لیا تو، اگر یہ رزق میرے لیے آزمائش بن گیا تو۔ واپسی کا ہر قدم اب پہلے سے زیادہ بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ تنگ درے سے باہر کھلے راستے پر پہنچا، اسے ایک لمحے کے لیے یوں لگا جیسے دور کوئی حرکت ہوئی ہو، چٹان کے پیچھے ایک سایہ، شاید وہم۔ بابا حامد رک گیا، سانس روک لی۔ صابر نے بھی کان کھڑے کیے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر صرف ہوا کی آواز، شاید میرا دل ہی ڈر رہا ہے۔ اس نے خود کو تسلی دی، مگر دل میں ایک بیج بو دیا گیا تھا۔ یہ راز زیادہ دیر راز نہیں رہتا۔ رات ہونے سے پہلے وہ شہر کی فصیل کے قریب پہنچ گیا۔ دروازے بند ہونے والے تھے، پہرے داروں نے اسے پہچانا۔ بابا حامد آج دیر ہو گئی، وہ مسکرا دیا۔ راستہ لمبا تھا۔ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی شہر کی آوازیں پھر سنائی دینے لگیں۔ چراغ جل رہے تھے، لوگ اپنے گھروں کو جا رہے تھے، مگر بابا حامد کا دل اب معمول سے مختلف تھا۔ اس کے پاس اب صرف لکڑی کا گٹھا نہیں تھا، ایک راز بھی تھا۔ اگلی صبح بابا حامد بازار آیا، لکڑی کا گٹھا پہلے کی طرح رکھا، مگر اس بار اس کی پوٹلی میں کچھ اور بھی تھا۔ ایک پرانا سونار اس کے قریب سے گزرا۔ بابا حامد نے آہستہ سے کہا، حاجی، اگر میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں تو کیا آپ خاموش رہیں گے؟ سونار نے حیرانی سے دیکھا۔ بابا حامد نے کپڑے میں لپٹا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالا۔ سونار کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ کہاں سے؟ بابا حامد نے بس اتنا کہا، زمین سے، جہاں اللہ نے رکھا تھا۔ سونار نے دھات کو پرکھا، چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ یہ خالص ہے۔ یہ الفاظ آہستہ کہے گئے، مگر قریب کھڑے ایک تاجر کے کانوں تک پہنچ گئے۔ چند ہی لمحوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ بابا حامد کے پاس سونا ہے، کہاں سے آیا؟ کیا اس نے کہیں خزانہ ڈھونڈ لیا؟ وہی تاجر جو کل ہنسا تھا، آج خاموشی سے قریب آیا۔ بابا، تمہارے پاس اور بھی ہے کیا؟ بابا حامد نے سیدھی آنکھوں میں دیکھا، جتنا میرے رب نے مناسب سمجھا۔ تاجر کے دل میں حسد کی پہلی چنگاری لگی۔ وہ مسکرایا، مگر اس کی آنکھوں میں نرمی نہ تھی۔ شام کو جب بابا حامد جھونپڑی لوٹا تو دل میں سکون بھی تھا اور بوجھ بھی۔ اس نے سجدہ کیا، اللہ، اگر یہ رزق ہے تو برکت دے، اور اگر آزمائش ہے تو بچا لے۔ باہر اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ دور کہیں ایک آدمی چٹان پر کھڑا شہر کی سمت دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں لالچ تھی۔ راز اب تنہا نہ رہا تھا۔ بازار میں جو سرگوشیاں شروع ہوئی تھیں وہ چند دنوں میں شک میں بدل گئیں۔ وہی تاجر جس نے بابا حامد کا مذاق اڑایا تھا، اب خاموشی سے اس پر نظر رکھنے لگا۔ بوڑھا ضرور کسی خزانے تک پہنچا ہے، اس نے اپنے قریبی آدمی سے کہا، اور اگر وہ پہنچ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ چند دن بعد اس نے اپنے 2 آدمیوں کو تیار کیا، مضبوط خچر، تیز قدم اور ہتھیار بھی ساتھ۔ انہوں نے فیصلہ کیا، بابا حامد کے پیچھے چلیں گے۔ ایک صبح جب بابا حامد پھر جنگل کی طرف روانہ ہوا، دور فاصلے پر وہ تینوں آدمی بھی نکل پڑے۔ وہ احتیاط سے فاصلے پر رہے، چٹانوں کے پیچھے چھپتے، قدموں کے نشان دیکھتے، مگر وہ چیز جو وہ نہ دیکھ سکے وہ تھی نیت۔ بابا حامد کے قدموں میں یقین تھا، ان کے قدموں میں لالچ۔ جب وہ سب تنگ درے تک پہنچے تو بابا حامد حسب معمول صابر کے ساتھ دراڑ میں داخل ہو گیا، مگر پیچھے آنے والے آدمیوں کے لیے راستہ آسان نہ تھا۔ چٹان سے ایک بڑا پتھر لڑکا، ان میں سے ایک کا پاؤں پھسل گیا، دوسرے کا خچر بدک کر پیچھے ہٹ گیا۔ یہ راستہ منحوس ہے، ایک چیخا۔ انہوں نے زبردستی آگے بڑھنے کی کوشش کی،
مگر دراڑ کے اندر اندھیرا اتنا گھنا تھا کہ دل دہل جائے۔ ایک لمحے کے لیے ہوا تیز چلی، ریت آنکھوں میں بھر گئی، وہ گھبرا گئے۔ واپس چلتے ہیں، لالچ ہمت نہ دے سکا۔ ادھر وادی میں بابا حامد نے آج سونے کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ وہ چشمے کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے صابر کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، صابر، دولت وہ نہیں جو ہاتھ میں آئے، دولت وہ ہے جو دل کو بدل دے۔ وہ جانتا تھا کہ راز اب پھیل چکا ہے، مگر اسے یہ بھی یقین تھا جو چیز نیت سے ملتی ہے وہ زبردستی سے نہیں چھینی جا سکتی۔ چند دن بعد بازار میں خبر پھیل گئی کہ جو لوگ بابا حامد کا پیچھا کر رہے تھے خالی ہاتھ لوٹے۔ لوگوں نے پوچھا، بابا، وہ جگہ کہاں ہے؟ بابا حامد نے مسکرا کر کہا، جگہ زمین میں نہیں، دل میں ہوتی ہے۔ اگر دل صاف ہو تو رزق راستہ خود بنا لیتا ہے۔ لوگ خاموش ہو گئے، کچھ نے سمجھ لیا، کچھ نے نہیں۔ وقت گزرتا گیا، بابا حامد امیر نہ بنا، مگر محتاج بھی نہ رہا۔ وہ جتنا لیتا اتنا بانٹ دیتا۔ اس کی جھونپڑی میں کبھی چراغ بجھا نہیں۔ صابر بوڑھا ہوتا گیا۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا، صابر آہستہ سے زمین پر بیٹھ گیا۔ بابا حامد اس کے پاس بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر لبوں پر شکر۔ تو نے مجھے راستہ دکھایا اور اللہ نے مجھے سبق۔ صابر نے آخری بار آنکھیں بند کیں۔ گاؤں والوں نے اسے عزت سے دفن کیا، اور بابا حامد اکثر یہی کہتا رہا، کمزور چیزوں کا مذاق مت اڑاؤ، اللہ انہیں وسیلہ بنا دیتا ہے۔ کہانی ختم ہوئی، مگر سبق باقی رہا۔